ہمیں اپنا پرابلم بعض اوقات اتنی اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا جتنا اس کو سمجھ آتا ہے جو ہمارے ساتھ مستقل رہتا ہے۔ سب سے بڑا محسن آپ کا وہ ہے جو آپ کو فیئر فیڈ بیک دیتا ہے، معاشرہ اسے اپنے مطابق تبدیل کرتا رہتا ہے تو وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ مجھے بدلنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے خود کو بدلنے کے لیے سبحان اللہ، سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، دعا۔ اور ایک اچھی دعا کی کمپوزیشن سمجھ لیں۔ دعا جو ہے اس کے اندر ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے اعتراف۔ جرت اعتراف جو ہے وہ دعا کی قبولیت کی شرط اور توبہ کی مقبولیت کی ضامن ہے۔ یعنی جرت اعتراف کے بغیر دعا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ دعا جو ہے وہ ہماری ہم اپنے شعور کی سطح اور مرتبہ ایمانی پہ کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ دعا جو ہے وہ بندے اور خدا کے تعلق کی سب سے معتبر ڈوری کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اعتراف کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے، تو اس کے اندر یہ بات پنہا ہے، یہ بات موجود ہے کہ میرے اندر ابھی بہت گڑبڑ ہے، یا اللہ مجھے پاک کر دے، یا اللہ مجھے صاف کر دے، یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے، یا اللہ میرے مسائل حل کر دے، یا اللہ مجھے ویسا کر دے جیسا آپ چاہتے ہیں کہ میں ہوں، مجھے رب کریم مجھے ویسا بنا دیجئے جیسا تعلیم و تربیہ کے تقاضے نبھانے کے لیے مجھے ہونا چاہیے۔ آپ اس کی دعا کرتے ہیں اور مستقل دعا کرتے ہیں۔ تو دعا کے اندر جو سب سے پہلی، ذرا ہم کمپوزیشن آف دعا سمجھ لیتے ہیں تاکہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ دعا کریں۔ سب سے پہلی بات تو دعا جو ہے وہ اعتراف، وہ جرت اعتراف کا نتیجہ ہے، یعنی دعا کا جو نقطہ آغاز ہے وہ جرت اعتراف ہے۔ دعا کے اندر ایک دوسرا اسپیکٹ بھی ہے، دعا جو ہے وہ عزم کی تجدید کا نام بھی ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کے اندر عزم کی کمی ہو، عزم کہتے ہیں وہ فورس جو ایکشنز کے لیے ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم انگریزی میں ڈٹرمینیشن بھی کہتے ہیں۔ تو دعا جو ہے وہ ریوائول آف عزم بھی ہے، عزم، عین سے عزم لکھتے ہیں۔ اسی طرح دعا جو ہے وہ اس بات کا بھی کہہ لیجیے انڈیکیٹر ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اب دیکھیں کچھ ایسے فیکٹرز ہوں گے جو مجھے بدلنے نہیں دے رہے ہوں گے، کچھ ایسی ضروریات ہوں گی جس کو سامنے رکھ کے مجھے بدلنا اہم محسوس ہوتا ہوگا۔ ڈیو ٹو دیز ریزنز آئی فیل a need to change myself. Due to these factors I am not changing myself. تو دعا اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ یہ رب کی توفیق اور نصرت الہی کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا۔ میں اپنے اوپر جو قدرت رکھتا ہوں وہ کافی نہیں ہے، مجھے اللہ کی مدد چاہیے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کا اسٹیج ہے، یعنی دعا جو ہے، میں سمجھتا ہوں دعا جو ہے وہ بہت مانگنی چاہیے، دعا مستقل مانگنی چاہیے۔ دعا جو ہے میرے انٹرنل ڈائلاگ کا سب سے بڑا پروپورشن جو ہے وہ دعا پر مشتمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد اب آپ کا کام یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو چینج کرنا کہاں ہے۔ تو وہ انسان جو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کہ what needs to be changed, what is the problem with me۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا پرابلم بعض اوقات اتنی اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا جتنا اس کو سمجھ آتا ہے جو ہمارے ساتھ مستقل رہتا ہے۔ تو ہاں بالکل، ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ کا سینس آف ہیومر کیسا ہے، انہوں نے کہا بہت اچھا۔ تو میں نے کہا اب آپ اس کی تصدیق بیگم صاحبہ سے، بچوں سے، دوستوں سے لیجئے، اگر وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہے تو پھر اچھا ہے، کیونکہ یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، کیا وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہے؟ یا ان کا خیال ہے کہ آپ ہر وقت ٹونٹ کرتے رہتے ہیں، آپ بہت سارکاسٹک ہیں،
آپ سارکیزم کو اچھا ہیومر سمجھ کے زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ ایک صاحب کو ریکارڈ لگانے کی عادت ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت خوش مذاق ہوں, میرا سینس آف ہیومر بڑا کمال کا ہے. ارے بھائی آپ بہت بیکار آدمی ہیں. تو اس کو سمجھیے. تو کبھی کبھی جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے, یعنی دعا کے بعد جو دوسرا اسٹیپ ہے, اپنے آپ کو کیسے بدلا جائے, یہ ان کا کویسچن ہے, وہ حاصل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ مسلمان کا آئینہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بھائی اور اپنی بہن سے اپنے بارے میں ایک فیئر فیڈ بیک مانگوں اور میرا تعلق اسے الاؤ کرے کہ وہ مجھے بالکل ویسا بتائے جیسا کہ میں نظر آ رہا ہوں. لیکن وہ سچ بتاتا, یعنی وہ ڈرتا ہے ہم سے. اگر میرا دوست مجھ سے ڈرتا رہتا ہے تو وہ مطلب وہ ابھی کچھ بولنا شروع ہی کرے گا اور میں جیسے اسے دیکھوں گا وہ گھبرا جائے, وہ کہے گا نہیں ابھی یہ نہیں, دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. وہ بیچارہ رائٹ ٹائم کے انتظار میں 3 سال گزار چکا ہے, مطلب وہ رائٹ ٹائم نہیں مل رہا, رائٹ ٹائم نہیں آ کے دے رہا, کیونکہ میں ہر وقت میرے تیور جو ہیں. اور تو میں اوپن فیئر فیڈ بیک مانگوں, میں اپنے دوستوں سے, اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے, اپنے اسٹوڈنٹس سے, اپنے پیرنٹس سے, اپنے ٹیچرز سے, اپنے مینٹورز سے, میں ان سے کہوں حضرت مجھے بتائیے میرے اندر کیا کیا پرابلمز نظر آتے ہیں, مجھے کھل کے بتائیے, اور میں تشکر کے ساتھ کرٹیسزم کو سنوں. مجھے اس بات کی خوشی ہو کہ آج مجھے اپنے اندر ایک اور پرابلم پتہ لگی, اس کو اب میں ٹھیک کروں. یعنی اس بات کی افسوس ہو کہ یہ پرابلم میرے اندر اتنے عرصے سے تھی, لیکن اس بات کا اطمینان ہو کہ اللہ کا شکر ہے پتہ لگ گئی. یعنی آپ کو فیئر فیڈ بیک دینے والا سب سے بڑا محسن آپ کا وہ ہے جو آپ کو فیئر فیڈ بیک دیتا ہے, اور آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو آپ کی تعریفیں کرتا ہے آپ کے سامنے. ہم الٹا سمجھتے ہیں, ہماری الگ ہی ذہن بن گیا نا, اللہ معاف کرے. تو اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کیسے کرے, تو اس کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ دعا کرے. اس کی دوسری ریکوائرمنٹ ہے کہ تمام وہ لوگ جو اس سے کلوزلی ایسوسیٹڈ ہیں ان سے کہے کہ سر آپ پلیز کھل کے مجھے بتائیے, اور جب وہ کھل کے اسے بتائیں تو وہ جسٹیفیکیشنز نہ دیں, وہ اپنے علم کو اپنی حرکتوں کی جسٹیفیکیشن میں استعمال نہ کریں. وہ کہے کہ وہ یہ سوچے کہ اچھا, وہ یہ نہیں کہے کہ لیکن میں تو یہ اس لیے نہیں کرتا, میرا تو مطلب یہ نہیں تھا, میں تو اصل میں. ارے یہ عورت 7 سال سے تمہاری بیوی ہے, اگر یہ تمہیں یہ کہہ رہی ہے تو اب تم اس کو جسٹیفیکیشن مت دو, اب سنو. اگر یہ بیٹا یا بیٹی یا شوہر یا دوست یا نند آپ کو ایک فیئر فیڈ بیک دے رہا ہے تو آپ اس کو ابھی صرف سنیں اور انڈرسٹینڈ کریں اور سوچیں اس میں کیا چیز ہے. بہت اہم بات ہے یہ. اپنے آپ کو تبدیل کیسے کریں. تیسری بات, اپنے آپ کو تبدیل کیسے کریں, مینٹورز تلاش کریں. مینٹورز تلاش کریں. مینٹورز کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو علم میں اور کیریکٹر میں, جو وزڈم اور کیریکٹر میں بڑے ہوں, وہ مینٹورز ہیں. یعنی ہماری زندگی میں 50 سے زیادہ ٹیچرز آئے ہیں. مینٹور وہ انسان ہے جو وزڈم اور کیریکٹر ان دونوں کی بلندی پہ ہے. سادہ سی ڈیفینیشن مینٹور ہوا. مینٹور کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ انسان, اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل کوالٹی بھی ہے, یعنی دانائی بھی ہے اور کردار بھی ہے, ٹھیک ہے, خدا خوفی بھی ہے اور علم اور حکمت بھی ہے. یہ انسان آپ اس کو اپنا مینٹور بنائیے. اس میں ایک ایڈیشنل کوالٹی یہ تلاش کیجئے کہ اسے دنیا حقیر لگتی ہو. مشورہ آپ کبھی اس آدمی سے مشورہ نہیں کیجئے جو ہر وقت گاڑیوں کے ماڈلز کی باتیں کرتا.
آپ اس آدمی سے بالکل مشورہ مت لیجئے جو ہر وقت پلاٹس کا حساب کتاب، مطلب وہ ہر وقت قیمتیں جوڑتا رہتا ہے، وہ ہر وقت اپنا حساب لگاتا رہتا ہے، میں اتنے بن گئے اتنے بن گئے، ہر وقت ڈالر کا ریٹ چیک کرتا ہے کہ آج کتنا ہو گیا، کل کتنا ہو گیا، اب میرے پاس کتنے ہو گئے. بلکہ وہ آدمی جس کو دنیا حقیر لگتی ہو اور وزڈم اور کیریکٹر کی بلندی پر ہو، اس کو اپنا مینٹور بنائیے. اور یہ مت سمجھیے کہ آج کی دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ ایسے لوگ ہیں. تو ڈھونڈیے، اللہ سے دعا کیجیے. تو 3 کام ہو گئے. اپنے آپ کو تبدیل کیسے کریں؟ پہلا کام دعا کریں. دوسرا کام، آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کو آئینہ بنا لیں اپنا. ان سے کہیں مجھے تم بتاؤ کہ میں کیسا چل رہا ہوں. میں جب چھوٹا تھا اس زمانے میں پہلی دفعہ یہ گاڑی میں نے دیکھی تھی، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا ہاؤ ایم آئی ڈرائیونگ، اور ایک ٹیلی فون نمبر تھا. اب تو بہت ملتی ہیں ایسی چیزیں. تو یہ جو فیڈ بیک ہے، یعنی وہ انسان جو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، وہ دعا مانگنے اور فیڈ بیک مانگنے میں بالکل دیر نہیں لگاتا، بالکل دیر نہیں لگاتا. وہ مطلب ہر وقت وہ اس کے لیے اوپن ہوتا ہے. یہ 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات ہم نے کہی کہ مینٹورز تلاش کریں. چوتھی بات، اپنے آپ کو تبدیل کیسے کریں؟ اپنے ساتھ ٹائم لگائیں. ایک پرسنل آڈٹ کریں تفصیلی. ایک اینول آڈٹ کا نظام بنائیں. اب وہ اینول آڈٹ 1 جنوری کو بھی ہو سکتا ہے، 31 دسمبر کو بھی ہو سکتا ہے، برتھ ڈے والے دن بھی ہو سکتا ہے، 1 رمضان بھی ہو سکتا ہے، 1 محرم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی دن ہو سکتا ہے. 27ویں شب بھی ہو سکتی ہے رمضان کی، کوئی بھی دن ہو سکتا ہے. اور اس دن آپ یہ دیکھیں کہ میں پچھلے سال اپنے آپ کو کیا چینج کرنا چاہ رہا تھا اور اس سال کیا چینج کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے مجھے کیا چینجز اپنے اندر لانی چاہیے. اپنے بارے میں سوچیں، لسٹ ڈاؤن کریں. میرے اندر یہ ٹاپ 3 چینجز ہیں جو آنی چاہیے. میں دعا بھی کر رہا ہوں، میں فیڈ بیک بھی لے رہا ہوں، میں اپنے مینٹور سے بھی مشورہ کرتا ہوں، اور یہ وہ پرسنل ایکسرسائز ہے جو میں تنہائی میں اپنے ساتھ کرتا ہوں. وہ انسان جس کا اپنے ساتھ وقت نہیں گزرتا، اس کا تبدیل ہونا دشوار ہے. معاشرہ اسے اپنے مطابق تبدیل کرتا رہتا ہے تو وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ اپنی ضرورت کے تحت اپنے آپ کو تبدیل خود سے نہیں کر پاتا. یہ جو کویسچن ہے ہم اپنے آپ کو تبدیل کیسے کریں، یہ اس انسان کے لیے ممکن ہوگا جو اپنے ساتھ وقت گزار سکے، اپنے ساتھ ٹائم لگائے. جو اچھائی چاہے، جو کچھ بدلنا چاہے، پہلے وہ خود بدلے پھر وہ دوسرے کو بدلے. ہاں، دوسرے کو بدلنے کی تو بات ہی نہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے. یعنی اپنے آپ کو بدلنے کی وجہ، اپنے آپ کو بدلنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو اس لیے بدل رہا ہوں کہ دوسروں کو بدل دوں. اپنے آپ کو بدلنے کا مقصد یہ ہو کہ میں اپنے آپ کو اس لیے بدل رہا ہوں کیونکہ مجھے جواب دینا ہے اپنے ہر عمل کا، مجھ سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو میں اپنے آپ کو اس لیے بدل رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنا جواب دہی کرنی ہے اپنی. تو یہ کم از کم 4، یعنی اس کو میرا خیال ہے ابھی ہم ادھر ہی روکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ 4 جو بہت ہی اپنے آپ کو کیسے بدلیں، اپنے اوپر کیسے کام کریں، اس کی وجہ سمجھ آئی. 5ویں صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اب آپ کوئی اپنی نیڈز کو ایسس کر کے کسی ٹریننگ میں، کسی پروگرام میں، کسی ایسے ٹاسک میں لگیں جس سے اپنی تبدیلی واقع ہو. یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے.